بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا یہ اس مولا علی کے حوالے سے دوسری ٹرانسمیشن ہے، جس میں ہم آج اس ٹرانسمیشن میں شہادت مولا علی کے اسباب پر مولانا سے گفتگو کریں گے، اور پھر آخری حصے میں مولا علی کی شہادت کی بھی مولانا کچھ مصائب کے جملے بھی ادا کریں گے۔ تو آئیے پھر اب مولانا کو سے طرف چلتے ہیں اور مولانا سے پوچھتے ہیں قبلہ و کعبہ محترم عروج ظہری صاحب سے کہ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ شہادت علی جو کہ اسلام کا ایک بڑا المیہ ہے، بڑا ثانیہ، اور وہ بھی ماہ رمضان میں، لیکن شاید جب ہم ایک نظر آپ جیسے کہ ابھی آپ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہے تھے کہ مولا علی کی عبادتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مولا علی کی عبادتوں کا تو خیر کوئی تاریخ میں جواب ہی نہیں، تو مولا علی کی عبادتوں شاید مولا علی کو یہاں آ کے ہم یہ سوچتے ہیں ایک لمحے کے لیے، وضاحت تو آپ کریں گے کہ مولا علی کو عبادت اللہ کے آگے سجدہ اتنا پسند تھا، اتنا سجدہ پسند تھا، اتنا سجدہ پسند تھا اور عبادت کہ مولا علی نے ماہ رمضان جو عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، ٹھیک ہے نا، اس مہینے میں مولا علی نے سجدے میں اپنی شہادت تلوار ابن ملجم کھائی اور اللہ کے حضور پھر بعد میں 2 دن بعد تشریف لے گئے۔ تو یہ کیا ہے واقعی کہ جس چیز سے منسلک تھے اسی میں انہوں نے پسند کیا، شہادت بھی اپنی پسند کی، تو عبادت بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً دیکھیں، شہادت ایک ایسا مقام ہے جو مولا علی کی آرزو تھی، واہ واہ واہ، اس لیے جیسے ہی ضربت امیر المومنین کو لگتی ہے کیا کہنے ہیں، تو مولا علی نے ایک جملہ مولا علی نے کہا، فزت ورب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی ہم اس سے اندازہ کریں، دیکھیں مولا علی نے عرب کے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ پچھاڑ دیے، مرحب و انتر کو، عمر ابن عبد ود کو، اور بڑے بڑے سورما مولا علی نے جو ہے وہ جنگوں کے اندر ان کو تحقیق کیا۔ تاریخ ہے، بڑی بڑی جنگیں امیر المومنین نے جو ہے وہ لڑ لیں، اور فتح و نصرت امیر المومنین کے حق میں اللہ نے رکھی۔ لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے بعد بھی مولا علی کا کہیں ہمیں جملہ نظر نہیں آتا کہ آج میں کامیاب ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، خیبر ہے، خندق ہے، بدر و حنین ہے، پھر اس کے بعد اندرونی جنگیں جو مسلمانوں میں ہوتی ہیں، جمل ہے، صفین ہے، نہروان ہے، بڑی بڑی جنگیں، لیکن کہیں مولا علی کا جملہ ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ مولا علی نے کہا کہ آج میں کامیاب ہوں۔ کیوں ضربت لگتے ہی علی علیہ السلام نے کہا آج میں کامیاب ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو آرزو تھی شہادت کی، سبحان اللہ مولانا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور مولا علی کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے، میں یہاں شہادت کے ذرا تھوڑا سا فلسفہ اور شہادت کی اہمیت کے حوالے سے بیان کروں کہ اسلام کی جنگ اول ہے اور پہلی جنگ ہوتی ہے اسلام کی، اور جب اس جنگ کے اندر جو ہے شہادتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، تو مولا علی اس وقت بالکل ینگ ہے، جوان ہے، 18-20 سال عمر مبارک ہے، اس سے زیادہ نہیں، بالکل ایک جوان۔ جب جیسے ہی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور شہداء کے جو ہے وہ بدن کو، شہداء کے ابدان کو جو ہے وہ جب اکٹھا کیا جاتا ہے، تو وہاں پر مولا علی کھڑے ہو کے گریہ کر رہے ہیں۔ مولا علی رو رہے تھے، جوان ہیں۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ کیا ان عزیز لوگوں کے بچھڑ جانے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو مولا علی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ لوگ چلے گئے، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے یہ مقام مجھے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آرزو، دیکھیں اور وہ بھی جوانی کے عالم میں، بالکل ینگ ہے، 18-20 سال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل پیک ٹائم ہے عمر کا اس وقت مولا علی کی عمر مبارک۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتبہ مجھے نہیں ملا۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے مولا علی کو بشارت دی، کہنے لگے اے علی، آپ کی ریش مبارک بھی جو ہے وہ خون سے رنگی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علی، اب یہاں پر ذرا مولا علی کا ریاکشن دیکھیں، قبلہ بہت مولا علی کا ریاکشن دیکھیں۔ وہ علی جو 18-20 سال کے جوان ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے وہ ابھی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے کہ مجھے یہ مقام نہیں ملا۔ شہادت کی خبر رسول اللہ نے دی، شہادت یعنی موت۔ جیسے ہی خبر ملی شہادت کی تو وہی چہرہ مبارک علی جو رو رہے تھے، اب چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کہا، اے علی یہ بتاؤ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت تم صبر کیسے کرو گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، شہادت صبر کا نہیں شکر کا مقام۔ سبحان اللہ، آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کیسے کروں گا کہ وہ مجھے اس راہ پہ چن لے، مجھے شہادت کے لیے چن لے۔ یعنی اتنا عظیم مرتبہ ہے شہادت، سبحان اللہ، اور جس کی مولا علی آرزو کر رہے ہیں۔ اور اسی شہادت کو پانے کے لیے، یعنی علی جب میدان کارزار میں اترتے ہیں، اپنی پہلوانی کے جوہر دکھانے نہیں اترتے، اللہ سے ملاقات کے لیے اترتے، یعنی لقاء اللہ کے سفر کے لیے اترتے۔
شہادت کی آرزو لے کر اترتے ہیں. یہی ایک یہ کہہ لیں کہ ایک سولجر اور ایک مجاہد کی جو اصل جو جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے وہ شہادت کا جذبہ ہی اس کو میدان میں اتارتا ہے. یعنی وہ اس لیے نہیں اترتا کہ میں کامیابی میرے ہاتھ سے ہو, وہ اس لیے اترتا ہے کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہی ہے, لیکن اے کاش کہ اسی کام کے نتیجے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نے تمام نیکیوں کے اوپر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی کو رکھا درجے کے حساب سے, لیکن شہادت سے افضل کوئی بھی نیکی خدا نے نہیں رکھی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو. قبلہ تھوڑی اپنی معلومات ہے اس میں, تھوڑا سا ہی میں چاہوں گا کہ کیا یہی وجوہات تھی کہ بعض جگہ تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا علی نے بعض جنگوں میں بغیر حفاظتی سامان کے اس میدان میں آ جاتے تھے؟ کیا یہ شہادت کی تیاری تھی یا شہادت کی آرزو میں ایسا؟ جی جی بالکل بالکل. امیر المومنین دیکھیں, اب یہاں پر جو ہے وہ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے, اور اچھا ان دو چیزوں میں فرق ہے نا, خودکشی اور چیز ہے ہاں, اور راہ خدا کا انتخاب اور چیز ہے. آرزو شہادت اور واہ واہ سبحان اللہ. ہم ان دونوں چیزوں کو بھی ذرا مکس کر دیتے ہیں. دیکھیں خودکشی یہ ہے کہ آپ حالات کی وجہ سے اپنی پرسنل انٹرنل لائف کی وجہ سے کوئی مسائل ہوں اس کی وجہ سے آپ خودکشی کر لیتے ہیں, جو حرام قرار دی کیا وضاحت ہے, کیا وضاحت ہے. لیکن اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے اپنی جان مال اولاد نفس کی پرواہ نہ کر کے اترنا, سبحان اللہ, یہ خودکشی نہیں ہے, یہ بلکہ راہ خدا میں اپنے آپ کو پیش. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ. تو اس لیے ہم نے یہ فرق رکھنا ہے, کیونکہ بعض لوگ اس کو جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں اور اس طرح سوالات بھی کرتے ہیں. بہرحال جب ہم مولا علی کا یہ جملہ دیکھتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ, آج علی کامیاب ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کو آرزو شہادت تھی. مولا علی تھے ہی اس کی تلاش میں. واہ واہ واہ, اب بہرحال تلاش میں, واہ واہ واہ, تلاش میں علی کو تلاش, کیا خوبصورت بات کی ہے, سبحان اللہ. اب بہرحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تو مولا علی کی یہ فضیلت ہے, یہاں تو یہ, لیکن جب ہم تاریخ کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ تاریخ کے اندر ہو رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین, میں اگر ناظرین کی خدمت میں یہ جملہ کہوں گا کہ علی کی شہادت سے زیادہ زندگی مظلومانہ, مولا علی کی زندگی شہادت سے بھی زیادہ مظلومانہ. کیونکہ دیکھیں مولا علی ضربت لگنے پہ روئے نہیں ہیں, لیکن ایسے لوگ جنہوں نے علی کی اطاعت نہیں کی, علی ان کی اطاعت نہ کرنے سے روئیں. اور مولا علی کے ہمیں خود میں نہج البلاغہ میں نظر آتے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں, یہی اہل کوفہ جو مولا علی کے ساتھ تھے, اچھا شروع میں صحیح تھے, ساتھ بھی دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جنگیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بعد میں ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. مولا علی کے جملے, مولا علی کہہ رہے ہیں تم اس بوسیدہ کپڑے کی طرح ہو گئے جو ایک طرف سے میں پکڑتا ہوں تو دوسری طرف سے پھٹ جائے. ایسی مثالیں امیر المومنین نے دی. پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اے اہل عراق, اہل عراق سے مراد تمام عرب, تمام عرب کو یہاں پر مفسرین کا مولا علی کہتے ہیں اے اہل عراق, تم اس جذباتی عورت کی طرح ہو جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھتی ہے اور جنینے کا وقت آئے تو گرا دیتی. یعنی اتنا جذباتی مزاج نہیں. یعنی میں اگر آج ناظرین کو یہ پیغام بھی دوں گا کہ دیکھیں مولا علی نے ہم سے آج بھی جو تقاضا کر رہے ہیں, آج کا دن شہادت کا دن ہے مولا علی کی, امام ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ امام تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے صرف اطاعت چاہیے, اطاعت چاہیے. واہ واہ. اور مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا بھی 2 حق ہیں, ایک حق میری گردن پہ تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پہ میرا ہے جو اللہ نے رکھا. سبحان اللہ. اللہ میری کوئی گردن کہہ بھی نہیں سکتا یہ بات, میں نہیں سمجھتا کوئی کہہ سکتا اتنے دعوے کے ساتھ. اور مولا علی نے بتا دیا, عوام الناس کو بتایا. مولا علی نے کہا کہ دیکھو میری گردن پہ اللہ نے حق یہ رکھا ہے, تمہارا ہے, وہ عوام کا ہے جو میں دینے آیا ہوں. واہ واہ واہ. وہ حق یہ ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جاؤں, ایک تعلیم, دوسرا ادب, تعلیم اور ادب دے کر جاؤں. اور پھر کہا تمہاری گردنوں پہ جو میرا حق ہے جو مجھے تم نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو. واہ واہ. یعنی محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت. دیکھیں محبت اہل بیت تو بہت بڑی نعمت ہے, کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور محب اور شیعہ میں فرق بھی ہے, یہی فرق ہے. مختصر سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو علی سے صرف محبت کرے, صرف محبت کرے, عمل نہ کرے, اطاعت نہ کرے, وہ صرف محب ہے. لیکن جو محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت کے درجے میں بھی آ جائے وہ شیعہ بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ محب سے اگلا درجہ شیعہ کا. اب یہاں پر جب ہم آتے ہیں کہ مولا علی کے کیا اسباب ہیں, کیا وجوہات ہیں, تو دیکھیں مولا علی کی شخصیت کے بارے میں پروپیگنڈا مولا علی کی زندگی میں ہوتا ہے. شام کے اندر فتنے شروع ہو جاتے ہیں, مولا علی برسر اقتدار ہیں, مولا علی حاکم امت ہے,
اور مسلمان انہیں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، چوتھے خلیفہ کے طور پر مسلمانوں نے قبول کیا، امیر المومنین نے اقتدار سنبھالا۔ لیکن اب علی کی عدالت دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو مولا علی کی شہادت کی ہے، سب سے بڑی وجہ خود مولا علی کی زبان سے سن لیتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے میں نے کہا نا مولا علی کی زندگی بہت مظلومانہ ہے، زندگی بہت مظلومانہ ہے۔ علی کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہت خوبصورت جملہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض حکمران وہ ہیں جنہوں نے اپنی رعایا پر ظلم کیا، لیکن میں علی وہ حاکم ہوں جس پر میری رعایا نے ظلم کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بتائیں کہ کیوں بول رہے ہیں مولا یہ جملے؟ اللہ اکبر، سوال یہ بنتا ہے نہج البلاغہ میں اس طرح کے خطبے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، کیوں اتنا درد مولا علی کے اندر بھرا ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور میں اللہ کا ایک قانون ہے کہ دیکھیں ہادی جب تک بول رہا ہے، یہ بہت غور سے سننا ہے، سامعین کی خدمت میں بھی میں یہ کہوں گا اس جملوں کو بہت غور سے سننا ہے۔ 2 جملوں میں سمیٹ رہا ہوں مولا علی کی مظلومیت۔ ہادی جب تک بول رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، تنبیہ کر رہے، ڈانٹے یا پیار سے بولے، دونوں صورتوں میں اللہ کی جانب سے وہ ہدایت ہے۔ ہادی دین اگر آپ کو ڈانٹ رہا ہو، غصے سے ڈانٹ کے بولے تو بھی ہدایت ہے، پیار سے کہے تو بھی ہدایت ہے، نرم لہجے میں کہے یا سخت لہجے میں کہے ہدایت ہے۔ لیکن اللہ کا ایک عذاب امتوں پہ آتا ہے، امتیں غور کریں، قومیں غور کریں، اور وہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ ہادی خاموش ہو جاتا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، ہم اس کو شمار نہیں کرتے۔ ہدایت دینے والا اگر خاموش دینے والا خاموش ہو جائے یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے، ہدایت رک گئی، بہت عمدہ، ہدایت رک گئی۔ بہت عمدہ۔ علی علیہ السلام وہ مظلوم ہادی ہیں، علی وہ مظلوم امام ہے۔ میں دیکھیں بلا مغالطہ کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت سر آنکھوں پہ، لیکن مولا علی جیسی مظلومیت جو زندگی مولا علی کی وہ ہمیں نظر نہیں آتی کسی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مولا علی گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے، سینے میں علم کے خزانے ہیں، کیا کہتے ہیں اے کمیل یہاں سے علم کے خزانے لینے والا کوئی نہیں، یعنی ہادی کے لیول کے لوگ نہیں ہیں۔ ہادی چاہتا ہے کہ میں نے علم دوں، ہادی امت چاہتا ہے کہ میں نے یہ دوں، ہادی امت چاہتا ہے کہ میں ان کی اصلاح کروں۔ ہادی امت درد رکھتا ہے، یعنی علی وہ طبیب ہے، طبیب الارواح ہے، علی وہ طبیب ہے جو دوا لے کے گھوم رہا ہے مریضوں کے پاس۔ سبحان اللہ، کون ایسا طبیب کائنات میں جو سبحان اللہ، اکثر طبیب تو کلینک کھول کے بیٹھتے ہیں کہ خود آؤ، مریض خود آئے۔ علی وہ واحد طبیب ہے جو مدینہ کی گلیوں میں، جو کوفہ کی گلیوں میں نکلتا تھا کہ کوئی روحانی طبیب ہے تو علی اس کا علاج کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہادی کا درد ہوتا ہے جو ہادی کو اٹھاتا ہے، اور یہی درد پیغمبر اکرم، اتنا رسول اللہ کی شخصیت میں اتنا درد تھا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ اتنا رسول اللہ امت کو جو ہے وہ بیدار کرنے کے لیے، امت کو ہدایت پہنچانے کے لیے اتنا درد رکھتے تھے پیغمبر اکرم، اور وہی درد مولا علی میں، وہی درد ہے۔ اب مولا علی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ علی خاموش ہو گئے اور کنویں میں جا کے گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ انسان اس قابل نہیں رہے سمجھنے کی، انسانوں نے قدر نہیں کی، اور واقعاً جب اللہ کی نعمت کی آپ قدر نہیں کرو گے تو خدا پھر اس نعمت کو اٹھا لیتا، خدا اس نعمت کو اٹھا لیتا۔ سب سے بڑی وجہ جو مولا علی کی شہادت کی، تمام بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک جو میں خلاصہ کر رہا ہوں، سب سے بڑی وجہ ہے عدالت علی، عدالت علی۔ میں 2 جملوں میں کہوں، علی ندائے عدالت الہی ہے۔ سبحان اللہ، ندائے علی وہ ندا ہے جو اللہ کی عدالت زمین پر قائم کرنے کے لیے آواز دے رہا، علی وہ ندا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں میری عوام نے مجھ پہ ظلم کیا، کیونکہ مولا علی نے حکومت میں آتے ہی کہا، فوراً جیسے ہی برسر اقتدار ہے، مولا نے کہا وہ نہیں چلے گا جو پہلے چلا ہے۔ اب دیکھیں مولا علی کا ہمیں مزاج سمجھنا ہے۔ اچھا یہ چیزیں میں ساری یہ خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں آؤں گا کہ یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مولا علی کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ مولا علی نے اقتدار میں آتے ہی کہا، ایک جملہ نہج البلاغہ میں، لا تبلبلن بلبلۃ ولا تغربلن غربلۃ، کہ میں غربال کروں گا، غربال، اور تبلبل کروں گا۔ تبلبل کہتے ہیں، تبلبل نہج البلاغہ کا جملہ عربی زبان کا، تبلبل عربی میں کہتے ہیں اوپر نیچے کرنے کو، یعنی نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز نیچے۔ اچھا مولا نے یہ جملہ کیوں کہا؟ مولا نے اس لیے کہا کہ دیکھیں میں اقتدار میں آیا ہوں تو
اس وقت وزارتوں کے اوپر جو بیٹھے ہیں پچھلی حکومتوں نے جو بٹھائے تھے وہ اہل نہیں ہیں، اہل گھروں میں ہیں نہ اہل اقتدار میں۔ واہ سبحان اللہ، ان اہل کو جو نیچے ہیں میں اوپر لاؤں گا، نہ اہلوں کو اوپر سے نیچے لے جاؤں۔ واہ پہلا کام جو مولا علی نے اقتدار میں آتے ہی کیا وہ یہی کیا کہ سب کی چھانٹی شروع کر دی، چھانٹی کر دی سب کی۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی نا اہل تھے کسی کو بھی مولا علی نے قبول نہیں کیا اقتدار کے اوپر۔ رشتہ دار مولا علی کے سگے، لیکن اگر حکومت چلانا نہیں آتی علی کو قبول نہیں ہے، واہ اور وہ جس کا علی سے شجرہ بھی نہیں ملتا علی اس کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، آپ دیکھیں مصر کا حاکم خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے بیٹے جناب محمد ابن ابی بکر، ان کو مصر کا حاکم مولا علی نے بنا۔ کیوں؟ کیونکہ جس میں اہلیت ہے۔ میں بس اگر دو جملوں میں کہوں کہ علی شجرے نہیں دیکھتے، علی اہلیت اور کردار دیکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علی شجرے نہیں دیکھتے کہ اگر میرا بھائی ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا فلاں ہے، کیونکہ علی خاندان پرست نہیں ہے، علی خدا پرست۔ خدا پرست ہے۔ ہم خاندان پرست ہیں۔ قبلہ یہی وجوہات میرے خیال میں آپ ہے کہ پھر یہ سازش کی گئی، اور پھر علی ظاہر ہے مولا علی کو ایک سازش کے تحت ہی کہہ سکتے ہیں جو سازش ہوئی، اور پھر 18 رمضان کی صبح 19 رمضان کی صبح مولا کو مسجد میں ضربت لگی، اس کے بارے میں تھوڑا سا جی اصل میں دیکھیں سازشیں اتنی ہوئیں کہ شام کے اندر پروپیگنڈا مشینری کام کر رہی تھی۔ امیر شام نے ایک خطرناک مشینری اتنی ہوئی کہ معاذ اللہ لیاعوذ باللہ، یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں کہ مولا علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی تو شام کے اندر جب خبر پہنچی تو شامی کہنے لگے علی کہاں پہ قتل ہوئے، کہاں مسجد میں۔ تو جو جوان ہو رہے تھے نا ینگ لڑکے شام کے، وہ کہتے ہیں کیا علی مسجد بھی جاتے تھے؟ ہائی ہائی، یہ پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ پروپیگنڈے کا آپ دیکھیں اثر، یعنی شخصیت کشی، مولا علی کی شخصیت کو کیا بنا کے پیش کیا۔ میں ایک اور مختصر سا واقعہ پیش کر کے میں پھر دو جملے عرض کروں گا ضربت کے حوالے سے، کہ دیکھیں ایک اور میں پروپیگنڈے کا ایک بات آ گئی ہے تو میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ شام کے اندر اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ حکومت جو تھی، اس مورد سے مراد جو زبردستی کا اقتدار تھا، کیونکہ حکومت تو مولا علی کی تھی لیکن وہاں پہ جو قابض تھے امیر شام اور اس کے حواری۔ شام کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں شام کے رہنے والے، وہ بکریوں سے کھیلتے تھے، بکریوں کے بچے ان کے پاس ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت ان کا کھلونا وہی ہوتا تھا، موبائل لیپ ٹاپ یہ چیزیں تو تھی نہیں کھلونے، تو بچوں کے جو کھلونا ہوتا تھا وہ جانور ہوتے تھے، جانوروں کے بچے ہوتے تھے بکریوں کے، وہ بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ شامی حکومت پروپیگنڈا یہ کرتی تھی کہ رات کو شامی حکومت کے جتنے سپاہی ہوتے تھے، کارندے ہوتے تھے، جاسوس ہوتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم رات کو ان کی بکریاں غائب کر دو، چوری کر لو، اور رات میں یہی ہوتا تھا کہ وہ بچے جو ہے وہ رات میں جب سو گئے تو ان کی بکریاں چوری کر لیں۔ صبح بچہ اٹھا، اب بچے کی تو بڑی وہ عزیز چیز تھی، گم ہو گئی، رو رہا ہے، شور کر رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال کا، جب وہ رو رہا ہے تو یہی شامی حکومت جو کارندے تھے جو چوری کرتے تھے بکریاں، وہ آ کے بچے سے پوچھتے تھے کیا ہوا، وہ کہتا تھا بکری چوری ہو گئی، تو اس بچے کو کہتے تھے تمہاری بکری علی نے چوری کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ، یعنی معاذ اللہ لیاعوذ باللہ، مولا علی کی شخصیت کشی اس طرح کی، یعنی کہ اس 8 سال کے بچے کے ذہن میں علی کی تصویر یہ پیش کی جا رہی ہے کہ مولا علی کی شخصیت یہ شخصیت۔ اور پھر یہی بچہ جو ہے وہ صفین میں جو ہے وہ 20 سال کا تھا، 18 سال کا تھا، یہ جوان ہو جاتا ہے، اور یہی بچہ پھر جو ہے وہ کربلا آتا ہے، اولاد علی کو قتل کرنے کی پھر کربلا تک آتا ہے نا، کیونکہ ایک مشینری پروپیگنڈا مشین اتنا ذہن بنا دیا گیا۔ اب اس وقت نہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت نہ یہ ساری چیزیں کہ بھائی آپ میسج پہنچا دیں، آپ صحیح بالکل، پیغام بھی اگر پہنچتا ہے تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں پہنچنے، بالکل صحیح۔ تو اس طرح کی سخت پروپیگنڈا جو مولا علی کی شخصیت کے بارے میں کیا، لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، قرآن کہہ رہا ہے ایک شیطان کا منصوبہ، ایک اللہ کا منصوبہ، اور اللہ کا منصوبہ غالب آتا ہے، بے شک، اور خدا جسے عزت دے اس کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا۔ بے شک، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود بھی آج دنیا میں علی علی ہو رہا ہے، بے شک بے شک، آج دنیا میں علی علی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کو جتنا بھی ان کی شخصیت کو امیر المومنین کو دبانا چاہا وہ نہیں دب سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزت دی۔ اب سب سے بڑی وجہ جو شہادت کی مولا علی کی ہے وہ ہے مولا علی کا عدل۔ اگر علی اپنے دور حکومت میں عدل نہ کرتے،
اتنا عدل ہے کہ اپنے سگے بھائی کو عقیل کو بھی مال غنیمت میں سے زیادہ نہیں دیتے. عقیل جب تقاضا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دے سکتا, میں اس مال پر حاکم نہیں ہوں, امین ہوں, امانت دار ہوں اللہ کی جانب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مجھے یہ نہ سمجھو, میں آپ کو نہیں بڑھا سکتا. صاف منع کر دیا. بعض تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب عقیل تھوڑا سا دل میں آ جاتی ہے نا, تھوڑا سا کہا کہ بھائی ہے لیکن میری نہیں سن رہے, تھوڑے سے ناراض ہو گئے چند دن کے لیے. یہ فطری عمل ہے. فطری عمل, چند دن کے لیے ناراض ہوئے, لیکن پھر سمجھ گئے عدالت علی, پھر پہچان گئے مولا علی کا. بس یہی وہ وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ شام سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. شام میں قتل علی کی پلاننگ ہوئی شروع. قتل علی میں کون لوگ ملوث ہیں, میں اس سے قبل کہ ان لوگوں کی جانب آؤں, لوگ ملوث سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں سب کے نام بتاؤں, کیا نظریات علی کے قتل میں ملوث. آج وہی نظریات اگر ہم لے کر میدان میں اتریں گے تو امام زمانہ تنہا ہو جائیں گے. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلا جو قتل علی میں ملوث ہیں وہ قاتلان علی ہے. آج ہم مثال کے طور پہ, آج مولا علی کا یوم شہادت ہے, ہم ایک عبد الرحمن ابن ملجم لعین جس نے یہ ضربت ماری, ہم ایک ابن ملجم پہ لعنت کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا, نہیں, بلکہ وہ بھی لعنت اللہ ہے جو علی کے قتل میں سامان فراہم کر رہا. بے شک بے شک. وہ بھی لعنت اللہ ہے جو علی کے قتل میں کہیں نہ کہیں ملوث ہے, اور وہ بھی لعنت اللہ ہے جنہوں نے بیٹھ کے پلاننگ شام کے اندر کی تھی, اس قتل کی پلاننگ کی تھی. تو اس قتل کی باغ دوڑ جو ہے وہ دور تک جاتی ہے, پیچھے تک جاتی ہے. یعنی عدالت کے ایک باب کو بند کرنے والا ابن ملجم ہے, لیکن اس ابن ملجم کے پیچھے, ابن ملجم میں اگر آج کی زبان میں کوئی ابن ملجم کرائے کا قاتل ہے, لیکن جیسا میں نے کہا نا یہ کرائے کا قاتل ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک پورا جو ہے وہ چین ہے ساری. اور وہ لوگ بھی کہ جو میں اصل میں کہوں کہ وہ لوگ بھی جو کوفہ کے اندر موجود ہیں, کوفہ کے اندر موجود ہیں, لیکن اعلی کار جو ہے وہ شامی حکومت کی تھی. بہت بڑا ایک یہ سلسلہ تھا. اور آپ بند کیا کیا انہوں نے, اپنے لیے ہدایت کا باب بند کیا. بالکل نقصان اپنا کیا. علی کا نقصان نہیں, علی تو کامیاب ہو گئے, مولا تو کامیاب ہو گئے, لیکن نقصان انہوں نے ادھر کیا. اتنا مطلب ظلم. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ رسول فرما رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ, میں تم سے صرف اجر رسالت, ان کی محبت مودت مانگ رہا ہوں. لیکن ظاہراً اگر ہم دیکھیں تو محبت کے بجائے لوگوں نے کیا دیا انہیں, اس گھرانے کو کیا دیا, سوائے اسیری کے, سوائے ظلم کے, سوائے تشدد کے, اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یعنی یہ رویہ اہل بیت کے ساتھ رکھتے ہیں. وہ علی جو ان کے لیے ہدایت کا باب تھے, کیا کیا انہوں نے, خود بند کر لیا. 19 رمضان کی صبح آ جاتی ہے, مولا علی چلتے ہیں, مرغابیہ جو ہیں وہ مولا کا دامن روک لیتی. مشہور مستند مقاتل میں لکھا ہے, مرغابیاں دامن روک لے, دامن مولا علی کا تھام لیتی ہیں, لیکن امیر المومنین کیا کہتے ہیں. یعنی دیکھیں علی ایک ایسا امام ہے, جاتے ہوئے امام حسن کو کہتے ہیں بیٹا اگر ان کا خیال رکھ سکو, ان کا حق ادا کر سکو, یعنی جانوروں کے حقوق کا خیال بھی علی کو. آج یہ جو یورپ, یہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بنی بیٹھی ہیں نا کہ حقوق کے علمبردار ہم ہیں, نہیں, جانور ہوں, انسان ہوں, یا دنیا میں کائنات میں کوئی ہو, ان سب کے حقوق کا علمبردار علی ہے. مولا علی ان کے علمبردار, اسلام ہے. آپ دیکھیں جانوروں کا کتنا خیال ہے اس علی کو, کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن آپ جو ہے اگر خیال رکھ سکو تو ٹھیک ہے, یعنی جانوروں کے حقوق بھی ادا کر سکو تو ٹھیک ہے, ورنہ انہیں آزاد کر دیں. وہ علی جو جانوروں کے دانے پانی کا خیال رکھے, اس اولاد علی پہ کربلا میں پانی بند کر دیا جاتا. اللہ اکبر. اس عادل امام کے گھرانے کے اوپر یہ ہوتا ہے. 19 رمضان کی صبح آتی ہے, امیر المومنین گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دیتے, لیکن نہیں معلوم تھا دنیا کو کہ علی کی آخری اذان, آج آخری اذان ہے. پھر یہ ندائے عدالت الہی جو ہے وہ بند ہو جائے گی, پھر یہ آواز نہیں سن سکو گے, محشر میں سنو گے, اب نہیں سن سکو گے, کائنات محروم ہو گئی اس آواز سے. بس پھر علی چلے ہیں, جیسے ہی نماز کی جانب آئے ہیں, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ, علی کا اٹھتا ہوا سر اور لعین کی گرتی ہوئی تلوار. اتنی شدت کے ساتھ اس لعین نے وار کیا, اتنی شدت کے ساتھ کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا. خدا کسی بیٹی کو یہ زخم نہ دکھائے جو زینب کبریٰ, جو ام کلثوم نے دیکھا. خدا کسی بیٹی کو
باپ کی یہ حالت سامنے ہو، بیٹیاں کبھی یہ منظر نہ دیکھیں۔ امیر المومنین کو جب زخمی حالت میں لاتے ہیں، گھر لے کر آتے ہیں، تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مشہور روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ اے بیٹا حسن، یہ ہمارے چاہنے والوں کو کہو کہ واپس چلے جائیں۔ کہا کہ بابا چاہنے والے ہیں؟ کہا کہ بے شک چاہنے والے ہیں، لیکن زینب و کلثوم کی آواز ان کے کانوں تک نہ آئے، نامحرموں کے کانوں تک نہ آئے۔ اور وہی علی کی بیٹیاں ہیں، بازار کوفہ ہے، شام ہے، لیکن سلام ہے ہمارا بنت علی کو، پیغام حق پہنچاتی ہے، پیغام حق پہنچاتی ہے۔ بس مختصر یہ ہوتا ہے کہ علی آتے ہیں، بستر مرض پہ لیٹے ہیں، بستر شہادت پہ لیٹے ہیں، 3 دن 19 کی صبح جو ہے یہ ضرب لگتی ہے، 19 کا دن، 19 کی رات، 20 کا دن، 20 کی رات، اور 21 کی صبح آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ایام مولا نے کس طرح گزارے، کس درد میں گزارے، میں 2 جملے بس کہوں گا۔ اس درد میں گزارے کہ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب کے میں جملے کہوں، عرب کا یہ جو طبیب تھا، اس کا نام ہمیں ہانی ملتا ہے، ہانی نام ملتا ہے اس طبیب کا۔ یہ کہتا ہے، اس کے یہ جملے ہیں تاریخ میں، یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ ضرب جو ہے وہ زخم بہت گہرا ہے، لیکن میں نے بھیڑ کی انتڑیاں منگوائیں۔ اب وہ اس کا طریقہ علاج تھا، اس نے کہا کہ کہیں سے بھیڑ کی انتڑیاں لاؤ، بھیڑ کو ذبح کیا جائے، جانور کو، اس کی انتڑیاں نکالی جائیں۔ اس کی انتڑیاں نکالی گئیں، اور وہ انتڑیاں نکال کر مولا علی کے اس زخم مبارک کے اندر لگائی گئیں۔ اب جیسے ہی وہ زخم کے اندر لگائی گئی ہے، اب وہ اس کا طریقہ علاج تھا، اس نے کس طرح معلوم کیا۔ علی کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ رہی تھیں، بیٹے یہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر مولا کی اولادیں جو تھیں نا، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید طبیب علاج کر رہا ہے، لیکن طبیب نے یہ بتایا کہ میں علاج نہیں کر رہا، میں یہ چیک کر رہا تھا کہ زخم کتنا گہرا اور یہ لگا کیسے ہے، اس کے اندر کیا تھا۔ بس طبیب کے یہ جملے تھے کہ جس نے پھر اس کے بعد زینب و کلثوم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ طبیب کے یہ جملے تھے کہ یہ جو زخم لگایا ہے، یہ یقیناً اب خدا سے ملاقات کو علی کو کوئی نہیں روک سکتا، اب علی کی ملاقات رب کا وقت آ گیا ہے۔ بس مختصر یہ کہ 21 رمضان کی صبح آتی ہے، وہ یتیم جن کو علی پالتے تھے، وہ یتیم بچے، نہیں معلوم، طبیب نے کہہ دیا تھا کہ دودھ زیادہ سے زیادہ مولا کو پلایا جائے تاکہ کچھ زخم کا مداوع ہو جائے، شاید علی، لیکن طبیب نے کہا تھا 90% چانس نہیں ہے، 90% وہ بتا دیا تھا اس نے، لیکن 10% تھوڑی سی جو امید تھی، کہتا ہے کہ دودھ پلایا جائے۔ وہ یتامہ، وہ مساکین جن کو علی دودھ پلاتے تھے، اب مجھے نہیں معلوم مولا کی محبت میں کہاں سے آ جاتے ہیں، کاسے لے کے آتے ہیں، پیالے لے کر آتے ہیں، دودھ بھرا ہوا ہے، دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور منتظر ہیں کہ میرا پیالہ پہلے مولا کو پہنچے، میرا کاسا ہے، میرا کاسا پہلے پہنچے۔ اب یہ منتظر تھے، لیکن بس 21 رمضان کی صبح دروازہ علی کے در کا دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلا، امام حسن باہر آ کے کہتے ہیں انا للہ، یتیموں کے ہاتھ سے پیالے چھوٹ جاتے ہیں، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، علی دنیا سے چلے گئے۔ وہ یتامہ، وہ مساکین جو اپنے والدین کے دنیا سے جانے پہ ایسے نہیں روئے، یقیناً اب ان کا اصلی روحانی پدر اس دنیا سے چلا گیا جو ان کا خیال رکھتا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم۔ جزاک اللہ مولانا، قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسباب شہادت مولا کائنات بیان کیا اور بتایا حدیث کی روح سے بھی کہ مولا علی کو کیوں اور کس لیے شہید کیا گیا، اقتدار کی ہوس کی خاطر، اور چونکہ مولا علی کی جو عدالت تھی اس عدالت کے یہ مخالف تھے۔ بہرحال بہت ہمارے ناظرین، یقیناً آپ نے آج کی اس تاریخ سے جو المناک تاریخ ہے ہمارے لیے، اس تاریخ کا بہت سا پس منظر آپ کے سامنے مولانا قبلہ نے بیان کیا۔ قبلہ آپ کا بہت شکر گزار ہے، پروردگار عالم آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اس لیے کہ بہت سے نکات ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ہم نہیں جان پائے، وہ آپ لوگوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ مولا آپ کی عمر دراز کرے۔ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا، اپنے میزبان حسن آپ جی کو اجازت دی۔ السلام علیکم۔